اچھا، دنیا میں نا دو ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو کسی بھی بات کا وہ پازیٹیو مطلب نکالتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہر بات کا نیگیٹو مطلب نکالتے ہیں. اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ آپ اپنے معاشرے پر نگاہ دورائیں. جب انسان کو کسی سے ضد ہو، دشمنی ہو اور عداوت ہو، اس کی صحیح بات کا بھی وہ غلط مطلب نکالے گا، اور اگر اس کے ساتھ دوستی ہو، یعنی ریلیشن شپ اس کی اچھی ہے، دوستی کا ماحول ہے، تو اس کی غلط بات کا بھی وہ صحیح مطلب نکالے گا. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ضد اور عناد کی وجہ سے غلط بات کا صحیح بات کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے، اور دوستی کی وجہ سے تعلقات کی بنا پر ایک غلط بات کا بھی وہ صحیح مطلب نکالا جاتا ہے. اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر وہی بات دوسرے کے لیے ہو تو اس کا نیگیٹو مطلب نکالیں گے، اگر وہی بات اپنے لیے آ جائے تو اس کا وہ پازیٹیو مطلب نکالیں گے. بے شمار مثالیں ہیں. میں ذرا پیچھے سے لے کر چلتا ہوں. اصل میں آپ کو میں نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ محمد علی مرزا صاحب نے یہ جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعے کو بہت زیادہ اچھالا ہوا ہے نا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. میں آپ کو واقعہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کا اچھا مطلب نکالیں یا برا مطلب نکال لیں. دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ سے مقدس ہستی کائنات کے اندر کوئی آئی ہے؟ بالکل نہیں ہے. آئیڈیل شخصیت ہیں. آپ کے لیے کائنات کو بنایا گیا. آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک نبوت سے پہلے، ایک نبوت کے بعد. نبوت سے پہلے وہی لوگ جو کفار مکہ تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ابھی تک وہ ضد اور عناد پیدا نہیں ہوا، بغض اور عداوت پیدا نہیں ہوئی. حتیٰ کہ حجر اسود کو جو نصب کرنے کا معاملہ تھا، کتنا عظیم المرتبت کام تھا، لیکن اس کے لیے حاکم وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ نے پتھر چادر کے اندر رکھا، ہر قبیلے نے اس چادر کے کونے کو پکڑا، آپ نے پتھر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا. ابھی تک صادق اور امین ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان کیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، وہی جو کہتے تھے ہم نے تجربہ کیا، بار بار تجربہ کیا، آپ کو صادق اور امین پایا ہے، اب وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لقب آپ کو دیتے ہیں. یہ ضد اور عناد کی وجہ سے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت اس کو بھی برا بلا کہنے سے باز نہیں آئے، ضد اور عناد کی وجہ سے. تھوڑا اور آگے چلیں. وہ جو ذہن کے اندر انسان کی گندگی ہوتی ہے نا، اس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات کا اچھا مطلب لے یا برا مطلب لے. تھوڑا سا اور آگے چلیں. یہ بتائیں کہ شادی کرنا یہ ایک اچھا کام ہے یا برا کام؟ آپ کہیں گے اچھا کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 4 شادیوں کی اجازت دی، اور خود آپ نے کتنی کی؟ آپ نے صحابہ ہی کے دور میں 11 شادیاں کی، اور 9 بیویاں آپ کی ایک ہی وقت میں آپ کے حرم کے اندر تھی. لیکن صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کر لی اور ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے آپ نے. لیکن یہی واقعہ جب وہ غیر مسلم کے پاس پہنچا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالا، المعاذ اللہ معاذ اللہ، اور آپ کو معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس عمر کے اندر جا کر معاذ اللہ وہ جنسی تسکین کے لیے یہ ساری شادیاں کر رہے تھے. جیسے ولیم مور جو ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا. اسی طرح کیرن آر مسٹرانگ جو ہے، اس نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے رقیق حملے کیے. یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی عمر کے ڈھلتے سائے کے ساتھ ساتھ اس طرف آپ کا میلان زیادہ ہوتا جا رہا تھا. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ آپ کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے اپنے قبیلے کو آپ کے قریب کریں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. یہ بنیادی وجہ تھی.
لیکن وہ ذہن کے اندر جو گندگی تھی اس کا اظہار وہ زبان سے ہوا، اور صحابہ کے ذہن کے اندر گندگی نہیں تھی، وہ پاکیزہ تھے، تو انہوں نے اس طرح کی بات سوچی تک نہیں۔ تو اصل میں یہ ذہن کی گندگی ہوتی ہے جس کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ اچھا اور آگے چلیں، ایک واقعہ ملتا ہے زہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ دیہات سے آتے تھے، وہ دیہات کی کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کی کچھ اشیاء دے کر واپس بھیجا کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یہ آپ اس کے لیے ان کے لیے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اچھا ایک مرتبہ وہ بازار کے اندر تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے اور ان کی بغلوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، پھر جب پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ وہ ملنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک مزاح کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ساتھ ایک مزاح کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جن کے ذہن پاکیزہ ہیں ان کے ذہن کے اندر تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں آتا، لیکن اگر کسی کے ذہن کے اندر گندگی بڑی ہو، اس واقعے میں رنگ بھر کے اس کا غلط مطلب نکالنا چاہے تو وہ نکالے گا، لیکن یہ اس کی ذہن کی گندگی پر دلالت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت کی چادر ہے، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کی عصمت کی چادر اس قدر پاکیزہ ہے کہ اگر اس کو دھویا جائے تو اس سے فرشتے آ کر وضو کریں، اتنی پاکیزہ ہوتی ہے اس نبوت کی عصمت کی چادر۔ تو یہ جو غلط باتیں ہیں یہ انسان کے ذہن کی گندگی ہے جو اس کا اظہار منہ سے کرتا ہے۔ دیکھیں دوستوں کے اندر بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ میں ایک عام سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ اب دوستوں کے اندر ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک شرارتی دوست ہوتا ہے اور وہ مجمع کے اندر کافی سارے ساتھی لوگ کھڑے ہوں تو ان کے سامنے بھی کوئی شرارت کر دیتا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں یار سارے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے تو، ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ کی زندگی کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے، یار کیا کر رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں کیا مطلب؟ اب جس کے ذہن کے اندر گندگی ہوگی وہ اس کا غلط مطلب لے گا، اور جس کے ذہن کے اندر گندگی نہیں ہوگی اس کا صحیح مطلب لے گا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب عالم دین ہیں، اگر انہوں نے بے تکلفی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کی تو اسے اگر غلط رنگ دینا چاہیں تو اس ذہن کی گندگی پر دلالت کرے گا، اور اگر غلط رنگ نہ دیں تو پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو میں نے آپ کو دنیا کے واقعات بتائے کہ دنیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ 2-3 بے تکلف دوست ایسے ہوتے ہیں، بعض کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کسی جگہ چلے جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ ایک ان میں اگر شرارتی وہ شرارت بھی کر دیتا ہے تو اسے دوسرا کیا کہتے ہیں یار کیا کر رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں، یہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے کیا کر رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اس کا وہ غلط ارادہ تھا، وہ غلط کام کر رہا تھا؟ نہیں، اگر اس کو اس نیگیٹو معنی میں لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ آپ کی ذہن کی گندگی پر دلالت کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ذہن کی گندگی ہے۔ اچھا میں اور آگے چلتا ہوں۔ اب ہمارے یہ انجینئر صاحب انہوں نے غالباً 35-36 سال کی عمر میں ان کے لیے عمر صدیق صاحب نے ایک جملہ کہا، یہ کل کا چھوکرا، تو اس پر جناب آگ بگولا ہوئے اور سیخ پا ہوئے کہ جی وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے، تو مجھے کہتے ہیں جی یہ کل کا چھوکرا، تو ان کی لینگویج چیک کریں، ان مولویوں کی زبان چیک کریں، لینگویج چیک کریں۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ بہرحال ان کے کامنٹ سنیے۔ کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے، ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ چھوکرا کہنا یہ بد تہذیبی پر دلالت کرتا ہے اور اچھی زبان نہیں ہے۔ اچھا خود اپنی عمر 35-36 سال ہوگی اور عمر صدیق صاحب کی عمر اس وقت 40-45 سال ہوگی، یہ کہہ لیں، لیکن پھر یہی لفظ جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا،
यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। उस वक्त आपकी उम्र 53 साल थी और 53 साल का आदमी वो तकरीबन सन रसीदा हो चुका होता है, उसकी उम्र के अय्याम वो ढलने शुरू हो जाते हैं। अपना 30-35 साल की उम्र हो, छोकरे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये बेहुदा लफ्ज़ है। इन उलमा की ज़ुबान चेक की जाए, यानी बदतहज़ीबी पर दलालत करने वाला लफ्ज़ है। लेकिन यही लफ्ज़ जब जनाब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल की, ये कल का छोकरा, तो जब इस पर गिरफ्त की गई कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो लफ्ज़ कसा है ये यहूद ने कहाँ पर कहा है, तो बजाय माजरत करने के, ये जो कल तक ना उलमा की गलतियाँ निकालते थे, फलां मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने ये कह दिया, अदर नौनतवी साहब ने ये कह दिया, गंगोई साहब ने ये कह दिया, तो अगर उनकी एक एक गलती की वजह से वो गलत करार दिए जा सकते हैं तो जनाब की एक गलती की वजह से जनाब गलत क्यों नहीं है। अच्छा, उसकी तावील पेश की। तावील क्या पेश की जी? ये देखें जी, कहते हैं जी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा जी कल का छोकरा, मेरा एक क्लिप काट के, तो ये कोई नेगेटिव वर्ड है। तो छोकरा कहते हैं नो उम्र लड़के को। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। पहला सवाल तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस वक्त नो उम्र थे, आप 53 साल के थे। दूसरी बात ये कि अगर ये नेगेटिव वर्ड नहीं था तो उस जब आपको उमर सदीक साहब ने 35 साल की उम्र में जब ये कहा तो आप अपने लिए इसको बदतहजीबी पर क्यों माहमूल कर रहे थे? इसका मतलब है कि वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर हैं। तो खुलासा पूरी बात का ये है कि जिसके जहन के अंदर वो गंदगी बड़ी होती है तो वो वाक़यात और अल्फाज का गलत माना लेता है। जब ज़िद और अनाद हो, तो जब आपको उलमा से नफ़रत है और उलमा की बात को अच्छा नहीं समझते, उलमा से लोगों को बदज़न करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनकी हर बात को आप एक गलत रंग देकर आवाम के सामने पेश करेंगे। जब पेश करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आवाम समझती तो नहीं है, तो बहुत कम लोग होते हैं वो तो ये समझने की वाक़ई ये बात सही कह रहा है, हालांकि उनको अगर ये पता चल जाए कि जनाब झूठ बोल रहे हैं तो फिर तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए।